بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو پیش کریں گے کہ اس کے اندر صحابہ بتائیں گے کہ کون سا صحابی کس صحابی کی کتنی تعظیم کرتا تھا۔ تو یہ آج ہمارے پاس ہے الاحادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان میں باطل احادیث کا رد، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی ہیں، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی۔ پچھلی ویڈیو میں انہوں نے ایک باب باندھا تھا کہ معاویہ کو رضی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں، تو ان کے بعض محدثین کہتے ہیں کہہ دو، تو بعض کہتے ہیں ناپسند فرمایا۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں کہ جی صحابہ کے اقوال کی طرف کیا لکھتے ہیں۔ جی ہیثمی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں میرا باپ رسول اللہ کا صحابی تھا اور رسول اللہ کا ساتھی تھا، حالانکہ پرانی جوتی بھی ان کے باپ سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ان کی کتابوں میں صحابہ کی تعظیمیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ اور ہی ستارے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ساری، یہ جو کہتے ہیں نا ساری ستارے ہیں۔ تو ابن عباس کا وہ قول لے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ پرانی جوتی سے بھی بہتر ہے اس کا باپ۔ وہ ستارہ کون سا بہتر ہے یہ آپ خود ہی جان لیں۔ یہ مجموع الزوائد جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 113 میں، اور حدیث نمبر 442 ہے، یعنی کہ 442۔ کشف الستار میں حدیث جلد نمبر 1 میں ہے، صفحہ نمبر 63 میں ہے، حدیث نمبر 88 ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ حافظ ہیثمی نے لکھا ہے کہ اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے، اور اس کے تمام راوی صحیح الحدیث کے راوی ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے اپنا قانون بنایا نا کہ صحیح ضعیف وغیرہ، جو کہ ہمارے نزدیک تو بالکل باطل ہے، کیونکہ ان کی حدیثیں بھی بالکل ٹھیک نہیں نہ ہوتی، کیونکہ یہ سنا کا 100 سال تک تو ان کے یہاں حدیث نہیں لکھی گئی، تو ان کا مذہب بھی نہایت کمزور ہے حدیث کے معاملے میں، تو یہ دوسروں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر چلیں انہی کے پیٹرول کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس کلام میں سیدنا ابن عباس نے اس شخصیت کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، اسی طرح امام طبرانی شخصیت کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، جوتے سے اس کو دے دی ہے تشبیہ۔ اس طرح امام طبرانی عبد الرحمن بن میسرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا سیدنا مقداد بن اسود کے قریب سے ایک شخص گزرا، انہوں نے کہا ان دو آنکھوں نے کامیابی پائی جو نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ اس پر سیدنا مقداد انتہائی غضبناک ہوئے اور فرمایا لوگو اس امر کی تمنا مت کرو جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے لیکن انہوں نے آپ کے دیدار سے فائدہ نہ اٹھایا۔ مطلب کہ یہ موجم الکبیر طبرانی وغیرہ میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے، اور مستند الشامعین طبرانی میں بھی ہے۔ تو اس سے آگے چلتے دراصل مہاجرین و انصار کے بعد کسی شخص کا محض قافلہ صحابیت میں شامل ہونا ہی کافی نہیں مانا گیا، بلکہ ان کے عمل کو دیکھنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ اس پر مہاجرین و انصار کی اتباع بالاحسان بھی لازم کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، اور سب سے اگلے پہلے مہاجر و انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے امیر شام مہاجر تھے اور نہ ہی انصاری تھے، وہ سابقون الاولون اور مہاجر و انصار کے متبع بھی نہیں تھے، چنانچہ سیدنا علی علیہ السلام سابقین اولین میں سے بھی تھے، مہاجر بھی تھے، خلیفہ راشد بھی تھے، لیکن امیر شام نے ان کے اتباع کی تھی اور نہ ہی انہیں خلیفہ تسلیم کیا۔ تو جی علامہ عبدالرشید نعمانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ معاویہ تو سرے سے نہ مہاجر ہیں نہ انصاری، سابقین اولین کا تو ذکر ہی کیا، یعنی کہ سابقین اور اولین میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے نا ایسی چیز، بلکہ حضرت علی کرم وجہ اللہ سے بغاوت کر کے یہ والذین تبعوہم بالاحسان کی فضیلت سے بھی محروم رہے۔ علامہ نعمانی کا استدلال عمدہ ہے، لیکن معاملہ یہاں تک محدود نہیں، بلکہ امیر شام نے تو خلفائے راشدین اور مہاجرین و انصار کے اتباع سے بھی روگردانی کی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 5واں خلیفہ ہمارا معاویہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے تو محدثین، یہ دیوبندیوں کے محدثین تو کہتے ہیں جی معاویہ نے تو ابو بکر عمر عثمان کی بھی پیروی نہیں کی صحیح، کیونکہ سیدنا علی کی ان تمام مہاجرین انصار نے بیعت کی اتباع کی تھی جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت و اتباع کی تھی۔
امیر شام ان سب کے اتباع سے محروم رہے۔ انہوں نے خلفائے اربعہ کی اتباع سے بھی روگردانی کی تھی، کیونکہ ہر خلیفہ راشد کی اس کے وصال کے وقت عاقل بالغ قابل خلافت اولاد موجود تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا بغیر شورا کی، اور عمر نے شورا بنا کر عثمان کے لیے ایسا رستہ کھولا کہ حضرت عثمان نے خلیفہ بننا تھا۔ اس طرف بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے۔ خیر، جبکہ امیر شام نے اپنی موت سے کئی سال قبل ہی اپنے لخت جگر یزید پلید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ یہ چاروں خلفۂ راشدین کی اتباع سے کھلم کھلا انحراف ہے اور اتباع بالاحسان کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مگر جناب دیکھا جائے تو معاویہ کو خلیفہ لگایا بھی تو حضرت عمر نے تھا، اور عثمان نے اس کو پیچھے بھی نہیں کیا، تو یہ کس کی پیروی تھی؟ تو ان اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ جب یہ معاویہ تک رہتے ہیں نا ایک بندے کو پکڑ کے، تو پچھلے سارے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ خیر، ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی جواب دیتے چلتے ہیں ان کو۔ جب وہ تمام مہاجرین انصار چاروں خلفاء کی اتباع سے محروم رہے، تو علامہ وحید الزمان کا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ رضی اللہ عنہ کے مستحق نہیں رہے۔ اس کے بعد علامہ نذیر حسین دہلوی، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جی، وہ لکھتے ہیں کہ اقوال میں وزن تو معلوم ہوتا ہے۔ واضح آ رہی ہے کہ سورہ توبہ کی مذکورہ بالآیات رضائے الہی کے لیے مہاجرین و انصار کی اتباع بالاحسان شرط ہے اور جز الشرط کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں یہ صاف بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو امیر شام ہے وہ نہ مہاجر ہیں، نہ تو وہ انصار ہیں، اور سابقون الاولون تو دور کی بات ہے۔ اور یہ جو رضی الورضوان والے جو ڈالتے ہیں نا، راضی ہے اور اللہ بھی ان سے راضی ہے، تو بھائی اوپر لکھا بھی ہوا ہے نا سابقون الاولون مہاجرین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، تو اس کے آگے 101 بھی ہے اور 103 بھی، 2 بھی ہے، پکے منافق والی بھی آیت موجود ہے نا۔ صرف 100 کو نہ پکڑو، صرف 100 سے رضی اللہ لے کے اتنا ٹکڑا اٹھا کے تو ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دو، ظالم جابر سارے ایک کیٹیگری میں ڈال دو، سابقون الاولون کے ساتھ جوڑتے یعنی کہ یہاں تک تو نہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، نہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے مہاجرین، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ نہ اس میں بندہ فٹ ہو رہا ہے، نہ اس میں فٹ ہو رہا ہے، نہ اس میں فٹ ہو رہا ہے، اور نہ اس میں بھی فٹ نہیں ہو رہا ماشاءاللہ، مگر اس میں انہوں نے جان بوجھ کے فٹ کر دیا ہے کہ بس رضی اللہ اس لیے کہنا ہے کیونکہ جی یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ جو اس پہ ثابت قدم ہوں گے، جو یہ شرطیں پوری کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ناصبی اور خارجی ہیں نا، کہ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ دفاع نہیں کر سکتے سوائے جھوٹے دفاع کے۔ اگر کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔